وعلیکم السلام۔ تو آج کا لیکچر ہم شروع کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسٹر واتومل امریکی ہیں، 2.5 گھنٹے تک میں وہی رہا۔ کل بات چل رہی تھی کوئکرز خاندان کی اور واتومل کا ذکر کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ مسٹر واتومل جو ہے وہ امریکی ہیں، میں ان کے پاس 2.5 گھنٹے تک میں رہا۔ اس وقت یہ لوگ اپنی آمدنی کا کچھ عرصہ ہندوستان میں ضبط تولید اور خاندانی تنظیم کے مسئلے پر خرچ کر رہے ہیں، مطلب فیملی پلاننگ پر وہ لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا فاؤنڈیشن ہے۔ کون سا فاؤنڈیشن؟ واتومل۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جو واتومل فاؤنڈیشن ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، اب وظائف وغیرہ بھی کم دیتے ہیں۔ وظائف یعنی کہ وظیفہ بولے تو اچھا دکھتا نہیں ہم کو اگر اسکالرشپ بولے تو بہت اچھا دکھتا ہے آج کے زمانے میں، اسکالرشپ، حالانکہ اردو میں وظیفہ کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں ان وظائف وہ آج کل وہ پیسہ جو خرچ کر رہے تھے واتومل فاؤنڈیشن ضبط تولید اور خاندانی تنظیم کے حوالے سے خرچ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا فاؤنڈیشن ہے، اب وہ لوگ اسکالرشپ وغیرہ بہت کم دیتے ہیں، اسکالرشپ نہیں دیتے وہ لوگ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تاہم میں نے اپنی یونیورسٹی کے کتب خانے کے لیے، مطلب لکھنؤ یونیورسٹی کے کتب خانے کے لیے میں نے تمام چیزیں ان سے مانگی جو میری مختصر تھی۔ وہ کہتے ہیں کتب خانے کے لیے مدد پر زور دیا، مدد دینے پر میں نے ان کو زور دیا۔ کون سی کوئی یونیورسٹی ہے احتشام حسین کی؟ احتشام حسین کی یونیورسٹی کا نام لکھنؤ یونیورسٹی، ٹھیک ہے؟ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا؟ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہمارا آج کا، ہاں ہاں، یہ ہمارا آج کا 13واں لیکچر چل رہا ہے۔ کل ہم نے آج انشاءاللہ یہ لیکچر کو مکمل کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا فاؤنڈیشن چھوٹا سا ہے؟ واتومل فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے۔ اب وظائف وغیرہ کم دیتے ہیں، تاہم میں نے اپنی یونیورسٹی کے کتب خانے کے لیے مدد دینے پر زور دیا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے کتب خانے کے لیے مدد پر زور دیا گیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی کا آج کے زمانے میں ایسی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے الحمدللہ۔ باتوں سے امید ہے کچھ نہ کچھ ضرور مدد ضرور کریں گے۔ ان کی جو باتیں وہ کر رہے تھے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ مدد ضرور کریں گے۔ انہیں تعجب ہے کہ ہندوستان کے سرمایہ دار تعلیمی اور سماجی کاموں پر روپیہ کیوں نہیں صرف کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیمی اور سماجی کاموں پر ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ روپیہ صرف نہیں کرتے۔ عام طور پر یہاں پر تو سیاست میں روپیہ ڈالتے ہیں نا ہمارے سرمایہ دار، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں تعجب ہے نہیں کہ یہاں کے جو ہندوستان کے جو سرمایہ دار ہیں وہ روپیہ تعلیم کے میدان پر خرچ نہیں کرتے۔ 6:30 بجے جب ان کے یہاں سے واپس آ رہا تھا تو نیا چاند صاف آسمان میں چمک رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس سے میں نکلا تو آسمان پر نیا چاند، پہلی تاریخ کا چاند نظر آ رہا تھا، اور ہالی ووڈ اور بیورے ہلز کی روشنیاں پہاڑوں اور سڑکوں پر جگمگا رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت چاروں طرف روشنیاں نظر آ رہی تھیں، ہالی ووڈ کی اور بیورے ہلز کی۔ وہ پہاڑوں پر ایسا دیکھ جگمگ جگمگ پہاڑ کر رہے تھے، بہت عالیشان منظر نظر آ رہا تھا۔ پھر کل ہم نے دیکھا تھا کہ 15 فروری اتوار کی بات ہو رہی تھی، اب 17 فروری منگل کی بات لیجیے۔ وہ کہتے ہیں یہاں ہر طرح کی دلچسپیاں ہیں، ہر طرح کی تفریحیں ہیں، ہر طرح کی تفریحیں ہیں، کہتے ہیں ہر طرح تفریح کا معاملہ ہے۔ شہر بہت خوبصورت ہے اور متنوع ہے، مختلف نوع مزاج کی چیزیں ہیں یہاں پر۔ اب میری طبیعت، پہلے کی طبیعت کی ذکر کیا تھا، ابھی بھی طبیعت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جو طبیعت ہے پہلے کے حساب سے بہت اچھی ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کے ابھی تک جو بات ہوئی سمجھ میں آئی بات؟ آج ابھی جو بات ہوئی جی، تو یہ واتومل کہاں کے رہنے والے ہیں؟ امریکہ کے، امریکی ہے نا۔ اور وہ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کون سے مسئلے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے تھے وہ لوگ؟ ضبط تولید اور خاندانی تنظیم یعنی کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وظائف دے رہے کہ نہیں دے رہے آج کل وہ لوگ؟ وظیفہ دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ ہاں، وظیفہ وظیفہ کم دے رہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کیا مانگا اپنی لائبریری کے لیے ان سے؟ مدد، بہت اچھے، ویری گڈ۔ کتابیں ہی مانگے ہوں گی، پیسے ہی مانگے ہوں گے، بالکل صحیح ہے۔ پیسے تو نہیں مانگے ہوں گے بیٹا، کچھ کتاب خانے کے لیے کچھ کتابیں مانگے ہوں گے۔ پیسے تو رہتے ہیں مگر وہ کتابیں حاصل کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے نا۔ تو اس کے بعد وہ کہ یہاں کے ہندوستان کے سرمایہ داروں کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
बहुत अच्छे कि वो खर्च ही नहीं करते ये लोग, ये दूसरे कामों में लगे रहते हैं सियासतदानों के साथ, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं जब वो वापस आ रहे हैं तो कितने बजे वापस आ रहे थे? नहीं, कहाँ 1:30 है यार, 6:30 बजे है ना। तो 6:30 बजे वापस जा रहे थे शाम के वक्त, तो आसमान में नया चांद नजर आ रहा था, मतलब 1 तारीख का था, साफ आसमान में चमक रहा था। और के कौन सी रोशनियां थी पहाड़ियों और सड़कों पर जगमगा रही थी? हॉलीवुड और बेवरे हिल्स की, हाँ, बेवरे हिल्स की रोशनियां पहाड़ियों और सड़कों पर जगमगा रही थी। अब उसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह 17 फरवरी की बात। अब वो कहते हैं यहाँ हर तरह की दिलचस्पियां हैं, जो चाहे वो चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। हर तरह की तफरीहें हैं, मतलब जो भी आप एंटरटेनमेंट के लिए चीजें हासिल करना चाहते हैं वो सब यहाँ पर वो कहते हैं कि मिल जाता है। और उसके बाद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एहतेशाम हुसैन कि अब ये जो 17 फरवरी मंगल का दिन है, अब वो उनका शुभ मंगल होता है क्या नहीं है। देखिए आप, मंगल के माने होते हैं उर्दू जबान में मसऊद, यानी कि अच्छा, है ना। मंगल बोलते हैं ना, मंगल क्या है ना, अच्छा काम। समझ में आई बात? लेकिन तबीयत बहुत उलझ रही है, तबीयत बहुत उलझ रही है। इससे अंदाजा होता है, इससे अंदाजा होता है कि अगर किसी को अगर किसी को इस ना आए, अगर किसी को रास ना आए, जन्नत भी तकलीफ दे हो सकती है। अगर ऐसा हो, इतनी अच्छी चीजें होने के बाद भी अगर वहां पे उलझन हो, तो ऐसा दिखता है कि जन्नत में भी शायद उन लोगों को तकलीफ होंगी। ऐसे भी बाज़ लोग होते हैं, वो कहते हैं। मगर जन्नत में तकलीफ का जिक्र करना एक ये है कि अच्छाई में भी लोगों को तकलीफ होती है, ये हवाला है। उसके लिए जन्नत का मिसाल यहाँ दी गई है, हालांकि जन्नत में किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो कहते हैं कि आज फिर कैलिफोर्निया गया, शोबे अंग्रेजी के महज बाज प्रोफेसरों से मिला। वो कहते हैं कि बाज प्रोफेसर थे शोबे अंग्रेजी के, उनसे मैंने मिला कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ये कहा कि मिस्टर बेसेंट से भी मुलाकात हुई। एक थे मिस्टर बेसेंट, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। ये वही है जिन्होंने डिक्सन पर किताब लिखी। ये मिस्टर बेसेंट कौन है बेटा? जिन्होंने किस पे किताब लिखी? किस पे किताब लिखी? डेक्सन, डेक्सन। उसके बाद मिस्टर बेसेंट से भी मुलाकात हुई। ये वही है जिन्होंने डेकनेस पर किताब लिखी। मैंने पूछा मैंने पूछा ये आपका ख्याल है, ये आपके तबसरा निगार का, कि डेकनेस को जो अमेरिका पसंद नहीं आया। वो कहते हैं कि आपने लिखा या किसी आपके रिव्यूअर का, यानी आपके तबसरा निगार का ख्याल है। तो उन्होंने पूछा क्या आपका ख्याल है कि आपके तबसरा निगार का ख्याल है? तो तबसरा बोले तो किताब पे किसी भी किताब पे अपनी राय लिखना, उसको तबसरा बोलेंगे, है ना, मालूम है ना आप लोगों को। तो हम लोग भी ये कर रहे हैं कॉलेज लेवल पर इंशाल्लाह, कि आपको हम चंद किताबें देंगे और हर शख्स क्या करेगा, उस किताब, मुख्तसर किताब होगी, उस किताब पे अपनी आरा, अपना तबसरा लिखेगा। हम उसको बोलेंगे बुक रिव्यू। इंशाल्लाह शोबे उर्दू इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द ये आपका प्रोग्राम लेगा, बुक रिव्यू का प्रोग्राम लेगा, ठीक है ना। शोबे उर्दू आपके लिए बुक रिव्यू का प्रोग्राम इस साल लेकर आएगा। तो आगे देखिएगा। तो वो कहते हैं कि मैंने पूछा ये आपका ख्याल है, ये आपके तबसरा निगार का, कि डेकनेस को जो अमेरिका पसंद नहीं आया, उसका सबब यह था कि वो अपनी महबूबा को छोड़कर आया था। वो कहते हैं इसलिए पसंद नहीं आया कि अपनी महबूबा को घर पर छोड़ के आया था। अब वो जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं बहालत मजबूरी में, मतलब वो जिसको चाहता था, मतलब उसको छोड़ कर आया, इसलिए वो जिक्र कर रहे हैं। इसलिए, और अरे खास बात ये भी है कि ये लबो लहजा जो है, आमतौर पर हमने ये देखा कि हमारे जो मोहतरम एहतेशाम हुसैन साहब हैं, इनका मिजाज है तरक्की पसंदाना, यानी कि ये कम्युनिस्ट मिजाज के हामिल शख्स है। इसलिए इन कम्युनिस्टों से जो बातें हो सकती हैं, जो समाजी हवाले से, वो बातें हम इजहार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास मजहब के नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। इसलिए वो इसी तरीके से बातें डायरेक्ट भी करने की कोशिश भी करते हैं। जिस तरह हमने देखा कि इस्मत के पास और मंटो के पास जो जो बातें हैं उसको पढ़ा भी नहीं सकते। तो देखिएगा उसकी तबीयत में झंझलाहट थी। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखा है, इस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स का तबसरा निगार डिक्सन की जिंदगी से नवाकिफ मालूम होता है। कहता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो किसी भी शख्स के बारे में उसकी जिंदगी के हवाले से भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं जिन्हें इल्मी और लोगों से यूं ही रस्मी बातें हुई, वो कहते हैं कि जनाब इसके अलावा भी लोगों से बहुत रस्मी बातें हो गई, बहुत सर खपा चुका। उसके अलावा बाद ऐसे भी होते हैं जिन्हें इल्मी गुफ्तगू का सलीका ही नहीं होता।
علمی گفتگو الگ ہوتی ہے، ادبی روزمرہ کی گفتگو الگ ہوتی ہے. تو ہمارے علمی شخصیت احتشام حسین ہے، عام لوگوں سے جب ملیں گے ذرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیا باتیں کروں اور کتنی. پروفیسر میک گوون سے بھی ملا. اب پھر ذکر ہوا کہ آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ پروفیسر میک گوون سے ملنے کا تذکرہ کس مضمون میں ہوا ہے. تو آپ بتائیں گے کہ چند روز امریکہ میں ہوا ہے پروفیسر میک گوون. یہ تھیٹر آرٹ کے پروفیسر ہیں. کیا کہ پروفیسر یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ میک گوون ڈیش ڈیش کے پروفیسر تھے. تو آپ بتائیں گے کہ تھیٹر یا آرٹس کے پروفیسر تھے. فلم اور تھیٹر وغیرہ کے متعلق بہت سی باتیں ہوئیں. اس یونیورسٹی میں شعبہ بہت بڑا ہے، یہ لوگ فلمیں ہی بناتے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ اگر ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں ایسے شعبے قائم کیے جائیں تو کیسا رہے گا. تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہماری مملکت میں جب ہم جہاں رہنے والے ہمارے وطن عزیز میں یہ تمام باتیں ہو تو بہت بہتر ہو جاتا ہے. اس پر یہ آیا کہ یہاں کی یونیورسٹیوں میں آپ کسی قسم کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی تاریخ میں حاصل کر سکتے ہیں. آئیے آپ کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یونیورسٹی آف صدر کیلیفورنیا میں ہوٹل چلانے اور فیشن پر بھی کورس ہے اور 8 ہفتے میں امتحان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تمام کورسز ہیں اور فیشن پہ بھی کورس ہے اور 8 ہفتے مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ جو مضمون تھا ہمارا سفرنامہ جو احتشام حسین کا تھا چند روز امریکہ میں، یہ بات ہماری یہاں پر مکمل ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ ہے کہ ابھی تک ہمارے نصاب کے 5 مضمون آن لائن پڑھائے جا چکے ہیں، اب صرف 3 مضمون رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سال آف لائن کلاس ہی نہ ہو، تو ہم یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ 3 مضمون بھی آپ کو آئندہ پیریڈز میں کرا دیے جائیں گے. ہم انشاءاللہ کل یہ چاہیں گے، کل جمعے کا دن ہے، ہم آپ کا 12:30 سے 1:30 بجے تک کا وقت میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیں گے 5 مضمون کے حوالے سے. جب کہ 4 سوالات دیں گے، 5 چوک 20 ہوں گے، تو ہم اس کے اندر آپ کو نمبر رکھیں گے اور اس کے حساب سے آپ کو جواب دینا ہے. تو دوسرا ٹیسٹ رہے گا، یہ پہلا ٹیسٹ ہو چکا ہے، یہ دوسرا ٹیسٹ رہے گا. وہ حساب سے میں آپ کو کل پیپر بناؤں گا. اسی طرح سے اسکرین آپ کو شیئر کروں گا، اور تو آپ اسکرین شیئر کے اندر تمام باتوں کے دھیان دیں گے. ابھی تک ہمارے 5 مضمون کون سے ہوئے، کوئی بتائے گا کون سے 5 مضمون ہوئے ہمارے؟ اچھا، غالب فخر. آپ بھی فرسٹ ایئر میں ہے نا بیٹا؟ ہاں جی. اچھا، تو اب کیا آن لائن کیوں نہیں کرے اٹینڈ آپ نے؟